کمٹمنٹ کے ساتھ بہت ہی ایفیشنسی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس کو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے توثیق جس کی دی، اور ایک ایسا لاہ عمل بنایا جس سے کہ ہم اس وبا سے نبرد آزما ہو سکیں۔ ہم نے جو بھی NCOC میں فیصلے کیے اس میں سارے سٹیک ہولڈرز شامل تھے، اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے سربراہ چیف منسٹرز بھی شامل تھے، اس میں ڈاکٹرز بھی شامل تھے، اور ہر طرح کے جو لوگ ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس میں ڈیٹا اکٹھے کرتے تھے، اور ڈیٹا کی ڈے ٹو ڈے آورلی بیسس پہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے ایک حکمت عملی ترتیب دیتے تھے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد فیصلے ہوتے تھے۔ آج بھی اسد عمر صاحب نے ایک، اور ہم روز پریس کانفرنس کے ذریعے، ہمارا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتے تھے، ہم نے عوام کو پوری طرح سے باخبر رکھا کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو اعداد و شمار ہیں، جو ایکوپمنٹ ہے، جو اسپتالوں کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی ایک مؤثر قسم کا پروگرام ترتیب دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جو نقصان ہے وہ اس قدر نہیں ہے جس کا ہم نے بھی تخمینہ کیا ہوا تھا۔ اب اس صورتحال میں آج بھی اسد عمر صاحب نے جو کہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور پوری تفصیل سے کہ ہم کس طرح سے اس وبا سے ٹیکل کر رہے ہیں اس کی پوری انہوں نے عوام کو ڈیلی بیسس پہ جس طرح کرتے ہیں وہ آج بھی انہوں نے اس کی خبر دی۔ اب اس دوران میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ جو ہے تو مختلف قسم کی ایک بے یقینی کی، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم نے مختلف اوقات میں دیکھا، جس میں کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر یہاں پہ آ کے ہم سے بالکل متفق ہو کر اور چیزوں کو ایگری کر لیتے تھے، لیکن جب وہ واپس جاتے تھے، جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے، تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس ایگریمنٹ شو کرتے تھے۔ تو پیپلز پارٹی بالخصوص اور باقی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وبا سے کس کامیابی کے ساتھ اس سے ڈیل کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ماحول پیدا کیا، اور آج جو ہے تو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے ہر قسم کی بے یقینی اور غلط باتیں کی، اس کا جواب جو ہے تو وہ ان کو مراد سعید دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، اور شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب۔ میں بغیر ٹائم ضائع جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے 4 نکات تھے اس کے۔ ظاہری سی بات ہے کہ فرزند زرداری جب بھی آتے ہیں تو میرے خیال سے یا تو تقریر نویس کو بدل دے کہ وہی رٹائی جو تقریر ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں، خود بھی پرچی کے اوپر آئے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پرچی کا سہارا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ 4 پوائنٹس انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اٹھائے، اور 40 منٹ کی پریس کانفرنس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ حکومت نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں۔ تو وہ 4 پوائنٹس تھے، ایک یہ کہ حکومتی اقدامات اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبوں کو ابھی تک وفاق کی طرف سے کیا کچھ ملا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ NFC کے اوپر آ کے انہوں نے بات شروع کی، اور چوتھا کہ کشمیر کو بھی بیچ میں لے کے آئے۔ تو میں 4 پوائنٹس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ یہ ایک عالمی وبا، اور آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی مضبوط معیشت ہے، دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم کس طرح اس عالمی وبا کے سامنے بے بس ہو چکا۔ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک اموات ہو چکی ہے۔ پھر آپ کے سامنے یورپ ہے، برطانیہ کے اندر باقی ممالک جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم بھی تھا اور اکانومیز بھی مضبوط تھے، وہ پاکستان اس عالمی وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے بارے میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ فرزند زرداری سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے ابو زرداری کا اس وقت علاج کون سے ہسپتال میں ہو رہا ہے، جب ان کو اپنے ہسپتالوں کے اوپر خود اعتماد نہیں، تو ہم اسی ہیلتھ سسٹم کے اندر
اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو اپوزیشن کی جماعت ہے، شریف خاندان آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیشہ سے سرکار کے اور عوام کے پیسے پہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے، تو ہیلتھ کے اوپر تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ نمبر 2 یہ کہ معیشت یہ کہ قرضوں کے دلدل میں آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ نے اس وبا کا مقابلہ کرنا تھا کہ جس میں اکانومیز بھی جو ہے مضبوط وہ بھی کولیپس کرنے جا رہی ہے۔ جب یہ عالمی وبا آئی پاکستان کے اندر، پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں کیا فیصلے کیے اور کیا اقدامات ہوئے؟ عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے مرض سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے غربت سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے کہ ان کا روزگار بند نہ ہو، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، ان کو صحت بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ میں ان کو جو اپنے غریب طبقہ پاکستان کے اندر کے غربت 25% سے زیادہ لوگ غربت کی شرح سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اپنے غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے والوں کے لیے 1 کروڑ 20 خاندانوں سے زیادہ لوگوں کے لیے 12,000 فی خاندان انہوں نے 144 ارب کا پیکج لے کے آئے، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے تھا۔ اپنے انڈسٹریز کے لیے عمران خان نے اربہ روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ لوگوں کو روزگار سے نہ نکالنے کی صورت میں وہ کاروباری طبقہ جو لوگوں کو مالی بحران کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے نہیں نکالے گا، ان کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، آپ پاکستانیوں کو نوکری سے نہ نکالے، ان کے لیے بھی پیکج لے کے آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس احساس پروگرام جو تھا، جو شروع ہوا تھا غربت کے خاتمے کے لیے، اور پھر اس عالمی وبا کے اندر لوگوں کے لیے ایک امید مل گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کو یہ پیسے مل گئے، تو دنیا نے اس پروگرام کو سراہا۔ پھر اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو پی پی ای کٹس مہیا کیے، ان کو ماسک بھیجے، اور وہ پاکستان جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 تھی، آج آپ 30,000 تک اپنے ٹیسٹنگ کیپیسٹی لے کے گئے۔ میں 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں جو آپ 70 سال میں نہیں کر چکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب یہ وبا آئی تو پی پی ای کٹس کو امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی، آج پاکستان کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سینیٹائزر آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ماسک آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی مل گئی۔ تو 2 مہینے کے اندر ہم نے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو دیہڑی دار، مزدور، رکشے والا، ڈرائیور، وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے، ریڑھی والا، چھوٹا دکاندار، ان کے لیے عمران خان ٹوٹل 1200 ارب سے زائد کا پیکج لے کے آئے، جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج بنا، بلکہ ہمارے خطے کے اندر جن کی معیشتیں ہم سے اچھی ہے ان سے بھی بڑا پیکج ہم اس عالمی وبا کے اندر لے کے آئے۔ صحت کی سہولیات آپ نے اپنے ہسپتالوں کو سہولیات دینا شروع کر دی۔ اس وقت تک تقریباً جو ہم آن لائن سسٹم ایک لے کے آئے کہ تمام ہسپتالوں کو 15,450 ہاسپٹل جو پاکستان کے اندر ہے ان کو ایک موبائل ایپ کی تھرو سب کو ہم نے آن لائن سسٹم کی تھرو کنیکٹ بھی کرنا ہے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہی بات ہو رہی تھی، مطلب حیرانگی دیکھیے کہ آج اسد عمر صاحب جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ اقدامات کے اوپر دے رہے ہیں۔ جب فرزندی زرداری پریس کانفرنس کرنے لگے تو نیچے جو ٹکر چل رہے تھے وہ حکومتی اقدامات کے چل رہے تھے، لیکن اس حکومتی اقدامات کو اگنور کر کے پتہ نہیں کہ ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے۔ آج کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی بوکلائے ہوئے ہیں، ساتھ میں فرزندی زرداری کی بھی سمجھ آتی ہے، تو انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی۔ اس وقت تقریباً 20,000 سے زائد ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹرین بھی کیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، اس میں کیا ہوا کہ اس وقت 848 مقامات کے اوپر آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کے تحت جو ایس او پیز حکومت نے دیے تھے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ حکومت نے 1200 ارب سے زائد کا پیکج تو دے دیا، لیکن ہم نے لوگوں کو غربت سے بھی بچانا ہے، ان کے بیوی بچوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ مناظر آپ نے کراچی کے اندر دیکھے، سندھ کے اندر دیکھے
کہ جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو جو مزدور طبقہ اس سے متاثر ہوا تھا وفاقی حکومت نے تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو امداد پہنچا دی، لیکن جو آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا راشن کسی کے گھر نہیں پہنچا، بجائے اس کے کہ آپ کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور جب سڑکوں پہ آ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے وبا کے پھیلنے کا خدشہ بڑھا۔ 1311 مارکیٹس اس وقت تک سیل کی جا چکی ہے، یہ جو آپ نے ایس او پیز دیے تھے جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ 83 انڈسٹریل یونٹس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ 2221 گاڑیاں جو تھی جنہوں نے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا ان کو بھی جرمانہ کیا گیا اور ان کے اوپر بھی کارروائی ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لیب تھے وہ 2 سے بڑھ کر ابھی 70 ہمارے لیب بن گئے ہیں۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کے 100 سے بڑھ کے 30,000 تک جا چکی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، 2 مہینے کا بتا رہا ہوں، آپ کے 70 سال میں جو کچھ پہلے اس کے کوئی اقدامات ہی نہیں ہوئے تھے۔ 50 بلین انہوں نے کہا کہ صحت کے لیے کیا دیا، 50 ارب مزید صحت کے لیے دے دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ سینیٹائزر کا میں نے بتا دیا کہ پاکستان آج کل ایکسپورٹ کی طرف بھی چلا گیا۔ N95 ماسک کا میں نے بتا دیا، PPE کٹس کا بتا دیا۔ یہ 2 مہینوں کے اندر وفاقی حکومت نے یہ کیپیسٹی بلڈ کی۔ اب میں آتا ہوں ذرا چند سوال آپ سے بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ نے NFC کی بات کی ہے، 18ویں ترمیم موجود ہے، تو صوبائی حکومتوں کی بھی کچھ ذمہ داری تھی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ ہم لوگوں کو راشن پہنچائیں گے، آپ کی 3 وزراء کے مختلف بیانات سامنے آ گئے۔ 1.5 لاکھ راشن کا وعدہ کیا، 3 لاکھ راشن دینے کا وعدہ کیا، اور پھر 5 لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا وعدہ کیا۔ آج تک روح زمین پر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا۔ روزانہ آپ کی طرف سے بھاشن ضرور ملتا ہے، راشن کسی کو آج تک نہیں ملا۔ دوسری چیز کہ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو ساتھ میں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، NCOC کے جو اقدامات ہیں وہ سب ملا کے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں سے جو احساس پروگرام کے تھرو لاکھوں لوگوں کو سندھ کے اندر 12,000 فی خاندان مل گیا وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن 5.5 کروڑ آپ کو پچھلے 8 سال میں ملا ہے صحت کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ ان 5.5 کروڑ کا حساب دیں کہ آپ نے ابھی تک ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پہ فرزند زرداری ان کے ابو زرداری کا علاج ہو سکے۔ تو آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر کس کو یقین ہوگا؟ ابھی تک آپ نہیں بتا سکے کہ وہاں پہ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ایکٹنگ بڑی شاندار کرتا ہے، اور ایکٹنگ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بوکلاٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو JIT رپورٹ ہے، جو شوگر کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس میں وہ مرکزی کردار ہے زرداری کے لیے، زرداری کی کرپشن میں سہولت کاری کا کردار اس نے ادا کیا۔ 5.5 کروڑ کے اوپر آپ کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایمبولینس نہیں ہوتا، اسٹریچر نہیں ہوتا، آپ کی لاڑکانہ کے اندر لوگ جو ہے وہاں پہ ان کے لیے کوئی ویکسین، وہ جو کتوں کے کاٹنے کے واقعات وہاں پہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ 29,000 لاڑکانہ کے اندر پچھلے 1 سال 2019 میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے، وہاں پہ ویکسین دستیاب نہیں ہوتی، اسٹریچر نہیں ہوتا۔ ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں۔ میں اس ڈاکٹر فرقان کی بات کیوں نہ کروں؟ وہ ڈاکٹر فرقان مسیحا ہے، اس وقت ڈاکٹر فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، ان ڈاکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ 5.5 کروڑ آپ کو ملا ہے 8 سال میں، ہر سال آپ کو اربوں کربوں روپے ملتے ہیں صحت کے لیے، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان ڈاکٹروں کے لیے کم از کم تھوڑی سی سہولت دے دیں؟ پیرامیڈک سٹاف جو اس وقت وہ ہمارے لیے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانوں پہ کیل کی خدمات دے رہے ہیں، ڈاکٹر فرقان ایڑیا رگڑ رگڑ کے اپنی جان دے رہتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ آپ نے وینٹیلیٹرز کی بات کی، 200 سے زیادہ 250 وینٹیلیٹرز ہم صوبوں کو دے چکے ہیں اس وقت وفاقی حکومت، تو آپ کے پاس کراچی میں اس ڈاکٹر کو دینے کے لیے 1 وینٹیلیٹر نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر کی جو اہل خانہ ہے ان کی آپ فریاد سنیں، ان کی گفتگو سنیں، دل روتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ایک مسیحا کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم کس طرح توقع کرتے کہ آپ دوسروں کو کر لیں گے؟ اور ایک اور سوال ہم پوچھتے ہیں، سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس عالمی وبا میں بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے، صحت کے 5.5 کروڑ کو صحیح طور پہ استعمال کرتے، بنیادی ضروریات وہاں پہ پوری کرتے، وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کر لیتے، یہ چیزیں نہیں کی۔ وہ تو گئی سارا کا سارا پیسہ، JIT کی رپورٹ اگر ہم پڑھ لیں تو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں چلا گیا۔
لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ ابھی جو آپ نے کرپشن کا ایک نیا کیئر شروع کر دیا کہ جو پرائیویٹ اسپتال، اس میں ڈاکٹر عاصم کا بھی اسپتال ہے، اس میں باقی بھی اسپتال ہے، کہ جس اسپتال کا خرچہ کم بھی ہے آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ایک ایک پیشنٹ کا 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیسہ دیا جائے گا ان پرائیویٹ اسپتالوں کو، اور 1,10,000 جو ہے وہ ایک ایک پیشنٹ کے اوپر آپ 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے، آپ کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے. دوسرا کہ آپ نے کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، یہ مراد علی شاہ بار بار کہہ رہا ہے. فرزندی زرداری کی تو بات ہی نہیں کرتے، اس نے بھوک کہاں پہ دیکھی ہے؟ فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے، عوام کا پیسہ ہے، قوم کا کے اوپر ڈاکہ ڈال کے وہ پیسہ ہے، اس کے تو خرچے چل رہے ہیں، اور ادھر مراد علی شاہ سہولت کار بیٹھا ہوا ہے، وہ فیک اکاؤنٹس میں مزید پیسہ دے دے گا. لیکن سندھ کے اندر یہ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا. آپ عام دنوں کی حالت دیکھیں کہ 450 550 ہر سال صرف تر کے اندر بھوک سے اموات ہوتی ہے. سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے. بچوں کو پورا خوراک نہیں ملتا، ان کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. آپ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا، بھوک سے کیوں نہیں مرتا، تو پھر کیوں یہ لاڑکانہ کے اوپر، سکر کے اندر، حیدرآباد میں، کراچی میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اپنے لیے راشن مانگ رہے تھے، خالی برتن لے کے سڑکوں پہ آئے تھے؟ آپ نے کچھ کیا؟ راشن کا پیسہ، میں سوال کرتا ہوں، قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں نا، اظہاری رائے کی آزادی کے اوپر بھی آپ نے بات کی، آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ سوال کیا جائے گا. پیسہ آپ کا نہیں ہے، قوم کا پیسہ ہے. ہم نے وینٹیلیٹر دیے، پی پی ای کٹس دیے، ماسک دیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بلڈ کر دی، ہم نے ہر سہولت آپ دے دی، صحت کے لیے پیسہ بھی دے دیا. وفاق نے جو لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا، جو انڈسٹری متاثر ہوئی تھی ان کو پیسہ دے دیا، جو چھوٹا دکاندار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا، جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھی ان کو 12,000 فی خاندان وفاق حکومت نے دیا. میں سوال کروں گا کہ 62% پیسہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آتا ہے، آپ نے کیا دیا؟ یہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ صحت کی سہولت آپ نہیں دے رہے. ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا، وہ ایڑیا رگڑ رگڑ کے وہاں پہ اپنی جان دے دیتا ہے. مسیحاؤں کو آپ اپنی پوری سہولیات نہیں دے رہے، تو یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ راشن کے نام پہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے تو ریلیز کر دیا، لیکن آج تک سندھ کے اندر کوئی ایسا نہیں اٹھا کہ اس نے کہا کہ مجھے راشن مل گیا. آپ کی حکومت کے تو متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ اتنے راشن دیے، اتنے راشن دیے، تو اس کا بھی جواب دے. اصل میں دوسری چیز کہ اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے 40 منٹ کے آپ کی پریس کانفرنس میں ایک سٹیپ آپ نہیں بتا سکے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو مردان یاد ہوگا، مردان کے اندر منگا کے مقام پہ بہت سارے پازیٹیو کیسز آئے، اس کو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے سیل کیا. سیل کرنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا کے راشن پہنچایا، تاکہ جس طرح کے سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکل آئے یہ مناظر نہ ہو، اور ہم اس وبا کو اور اس جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں اس کو مزید پھیلنے سے روک سکے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے کامیاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد راشن بھی پہنچا دیا جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، نگیٹو آتے ہیں، کھول دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ نے پاکستان کی معیشت کا، آپ کی جماعت نے اور نون کی جماعت نے پاکستان کی معیشت کا جو حال کر دیا تھا. اسپتالوں کی حالت تو سب کے سامنے کہ آپ آج بھی اپنا علاج نہیں کر سکے، اور سندھ کے اندر جو اسپتال کی انچارج خاتون تھی ان کا بھی سننے میں آیا کہ وہ خود اپنا علاج جو ہے وہ پرائیویٹ اسپتال میں کرنے چلی گئی. تو یہ تو آپ کے اسپتالوں کی صورتحال ہے. آپ کو اس پیسے کا، راشن کا پیسہ، صحت کا پیسہ، پرائیویٹ اسپتال سے کنٹریکٹ کے اوپر، ان چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا. آپ اپنی ذمہ داری سے اس طرح آنکھیں بند کر کے یہ تاثر نہیں دے سکے کہ کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا. ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اب آتے ہیں عمران خان کے اوپر، انہوں نے بات کی. دیکھیں فرق ہے، فرق بنیادی طور پہ یہ کہ دنیا نے اس وقت آپ کا احساس پروگرام اپریشیٹ کر لیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے، اس کو ذرا پڑھ لیجئے کہ دنیا کو جو غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے اقدامات ہیں، جو یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر لوگ ہوئے تھے، اس کے جو اقدامات ہیں دنیا اس کو سراہ رہی ہے. انڈیا نے بھی پورا لاک ڈاؤن کر دیا تھا. آپ نے لاک ڈاؤن کا نام ضرور لیا، حکمت عملی نہیں تھی، سکسیس سٹوری نہیں تھی، اقدامات نہیں تھے.
विजन नहीं था, पॉलिसी नहीं थी, सोल्यूशन नहीं था, सिर्फ एक चीज कि बस सब कुछ बंद, उसके आगे क्या होगा, क्या करना है, आपने क्या करना है, लोगों को क्या देना है, कुछ भी आपके पास नहीं था। इंडिया के अंदर आपने सूरत हाल देखी, मोदी ने लॉकडाउन किया, लोग सड़कों पे निकल आए, न लॉकडाउन कामयाब हुआ, गुर्बत में इजाफा होता गया, लोग वहां पे किस हद तक चले गए और उनके इकॉनमी का क्या हाल हुआ। आपके पास उस चीज का भी जवाब नहीं है। इमरान खान ने इसमें जो एहसास प्रोग्राम किया, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, वर्ल्ड बैंक भी ये कह रही है। हमने स्मार्ट लॉकडाउन का जो कहा था कि आप लोगों के ट्रेस करें, TTQ ट्रेस करें, टेस्टिंग करें, क्वारंटीन करें, आप इसी से जिंदगी भी रवा रख सकते हैं। SOPs के ऊपर अमल दरामद का आपको कहा जा रहा है। लोग, पाकिस्तानी कौम जिस तरह खड़ी हो गई, इस तरह अगर हम एक दूसरे का इसमें साथ देंगे तो इसी से कामयाब होंगे। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान के अवाम, ये तमाम इसी तरह कौम को एक दूसरे को आगाह करते रहेंगे, इस पे अमल करते रहेंगे तो हम इसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि हमने ज़िंदगी भी रवा रखनी है, हमने यहाँ पे अपनी मईशत को भी चलाना है, लोगों को मरद से भी बचाना है, गुर्बत से भी बचाना है और इस मोहलिक बीमारी का मुकाबला भी करना है। कश्मीर के हवाले से बात की, मैं फरजंदी जरदारी आपसे सवाल करता हूँ कि 50 साल बाद कश्मीर इस वक्त 2 दफ़ा नेशनल जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है कश्मीर के ऊपर बेस हुई। कश्मीर को जो इंडिया अपना अंदरूनी मसला समझता था वो आलमी फोरम पे इमरान खान ने उठाया और अब वो इंटरनेशनल इशू बन गया। कश्मीर कास को आलमी इस्लाम की तर्जुमानी जिस तरह इमरान खान ने की वो पूरी दुनिया के सामने है कि आपके दौर में आप जाके यहाँ पे तो न कश्मीर का मुकदमा उस अंदाज से लड़ा, जो वार एंड टेरर में पाकिस्तान और आलमी इस्लाम का नुकसान हुआ उस पर आप खामोश रहे। खामोश क्या रहते, बल्कि आपके अब्बू वहाँ पे जाके उनको बार बार ये कहता रहा कि ड्रोन हमले करते जाओ और हम शोर मचाएंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने आलमी इस्लाम का मुकदमा लड़ा, इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, बल्कि कश्मीर का सफीर बना, कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बना दिया। आपके पास कुछ नहीं होता तो आप इन चीज़ों के ऊपर सियासत करते हैं। कश्मीर के ऊपर तो पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, कश्मीर हमारा नेशनल काज है, उसके ऊपर आपको तनकीद करने की कोई भी इजाज़त पाकिस्तान के अंदर नहीं देगा। जिस अंदाज से आलमी सतह पर नुमाइंदगी हुई, जिस तरह की इस क्राइसिस में इमरान खान ने पाकिस्तान के आम तबके का, आपको गुर्बत का पता नहीं, आपने भूख देखी नहीं है, आपके अपनी सूबे में और आपके अपने शहर में आपकी नजरों के सामने लोग भूख से तंग आकर खुदकुशियां करते हैं, आप उसके ऊपर बात नहीं करते, आप उसकी इक़दाम नहीं करते। आपके शहर के अंदर वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं होती, बच्चों को कुत्ते काटते हैं, अमवात हो जाती हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तर में पानी और खाना ना मिलने की वजह से 550 450 हर साल अमवात हो जाती है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते, आप उसकी इक़दाम नहीं करते, आप आके बाकी इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। मैं आखिर में फरजंद जरदारी को तो ये कहूँगा कि बजाय इसके कि आज NCOC की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग सुन लेते हैं, आपका वजीर आला जो कि आपके अब्बू जरदारी के करप्शन में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये JIT रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, पूरी पाकिस्तानी कौम पढ़ लें, उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है, वो भी बैठा होता है। NCOC में मुशावरत से फैसले होते हैं, वो फिर रेक्टिफिकेशन के लिए आ जाता है NCC के पास, वहाँ पे भी तमाम इस वक्त सूबे मिलकर इसका मुकाबला करना चाहते हैं, वहाँ पे फैसले हो जाते हैं, इत्तिफाक होता है, शाम को आपको कोई और इशू तंग कर रहा होता है और आप इसके ऊपर बहस शुरू कर देते हैं। आप पाकिस्तान की जो इस वक्त नेशनल यूनिटी है उसको नुकसान ना पहुंचाए, आप 550 करोड़ का हिसाब दें, फिर जब आपसे सवाल होता है तो आप लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, मीडिया चैनल्स के ऊपर आप आज इज़हार राय की आज़ादी की भी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के चैनल्स के ऊपर नाराबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पे गलीज किस्म की कैंपेन चलाते हैं, आपको उसके ऊपर भी शर्म आनी चाहिए। सवाल होगा राशन का पैसा किधर चला गया, भाषण मजीद नहीं चाहिए, 550 करोड़ हेल्थ का पैसा किधर चला गया, हमने आपको ये सहूलियत दे दी, आपने इस आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए क्या किया, जो लोगों के नाम पे आपने पैसा रिलीज कर दिया था उस पैसे का आपको हिसाब देना होगा। रही बात इंशाअल्लाह जिस तरह के बाकी क्राइसिस का मुकाबला किया, इस वक्त इमरान खान की पूरी तवज्जो पाकिस्तान के आम तबका है। पाकिस्तान में कभी वजीर आजम ने इन गरीब लोगों को जो सड़कों पे सोते थे उधर कभी तवज्जो नहीं दी। इमरान खान ने क्या किया कि आपके अबू ने तो 5 कैंप ऑफिस रखे थे,
پاکستان کے 800 کروڑ ان کا خرچہ تھا، ان کی سیکیورٹی کا اور بیرون ملک دوروں کا، 800 کروڑ ان کے بیرون ملک دوروں اور سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہوئے۔ عمران خان کا نہ کوئی کیمپ آفس ہے، نہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں، آپ کے ابو ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی 5 کیمپ آفیسز، آپ کی وزیر اعظم نے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے، قوم کا پیسہ تھا، لیکن سڑکوں پہ جو سوتے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ عمران خان نے سب سے پہلے خود بنیگانہ میں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا کے ان کے لیے ریاست کا مہمان خانہ بنا دیا۔ عمران خان نے جو لوگ بھوک سے سوتے تھے اور یہ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو بڑے شہروں کا رخ کرتا تھا، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ بچوں کو پھر کیا بھیجیں گے، وہ بھوک سے نڈال ہو کے بھوکے پیٹ سوتے تھے۔ عمران خان نے ان کے لیے وہاں پہ لنگر خانے کا انتظام کیا، آپ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ عمران خان نے صحت کے لیے کہ صحت انصاف کارڈ، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ نے خیبر پختونخوا کی مثال دی، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ پرچی لہرا کے آپ سیاست میں آئے اور پرچی لہرا کے آپ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور رٹا مار لیتے ہیں۔ یہ رٹا چھوڑ دے۔ حقیقت یہ کہ اس وقت تک خیبر پختونخوا میں 60% آبادی کے لیے صحت کی سہولت مفت ہے۔ 7,20,000 تک وہ اپنا علاج کسی بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں بھی صوبائی حکومت نے صحت انصاف کارڈ جو دیا اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اور جون کا جو بجٹ آ رہا ہے اسی مہینے، اس میں 100% ہماری ضم شدہ اضلاع اور خیبر پختونخوا میں صحت مفت ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان میں ہم نے 1 کروڑ خاندانوں کو، خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، 1 کروڑ خاندانوں کو مزید ہم صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں۔ 1 کروڑ خاندان مطلب یہ کہ 6-7 بندوں کا، اگر ایک خاندان 7 کروڑ لوگوں کو آپ مزید یہ صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں کہ 7,20,000 تک آپ کا مفت اور بہترین علاج ہو سکے۔ اسی وبا کے اندر 1200 ارب سے زائد کا ریلیف پیکج لے کے آئے، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو مزید 12,000 روپے فی خاندان اس میں دے دیا۔ 192 ارب کا احساس پروگرام پہلے سے چل رہا تھا، 100 ارب کا کامیاب جوان پروگرام آلریڈی چل رہا تھا اپنے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے۔ یہ اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں جس کی معیشت کو آپ نے نچوڑ دیا تھا، جس کو آپ نے کنگال کر دیا تھا۔ آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ شریف خاندان کو کس چیز کی ٹینشن ہے کہ باہر جائیدادیں بنائی ہوتی ہے، یہاں پہ ملک کو کچھ بھی ہو جائے آپ تو باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کے اوپر، آپ کے سامنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں ہوگی؟ آپ ان میں سے ہیں نہیں۔ آپ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے غریب عوام کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کبھی ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، آپ کو کیا پتا کہ آپ کا صرف نعرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کراچی میں یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خالی برتن لے کے سڑکوں پہ نکل کے آتے ہیں کہ ہمیں راشن دے دو، پیسہ ریلیز ہو چکا ہوتا ہے لیکن کسی کو راشن نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم پہ کیا گزرتی ہے؟ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ آپ روزانہ یہ نعرہ لگاتے کہ سیاست نہ کرو اور سیاست کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیاست کرے، خدمت کرے، سیاست کرے، عوام کے پیسے کا جواب دے، سیاست کرے، لوگوں کو سہولت دے، سیاست کرے، 18ویں ترمیم میں جو پیسہ آپ کو دیا گیا وہ سندھ کے اوپر خرچ کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی نہیں ہے، ہم سے سوال نہیں کر سکتے۔ سندھ کے ساتھ اگر آپ ظلم کریں گے اور سندھ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا کرنا ہے تو ان کو بہترین صحت دو، ان کو جو ہم کم از کم اقدامات اٹھا رہے ہیں اس سے فائدہ پہنچاؤ، اس میں رکاوٹ نہ بنو، اس کے اوپر تقریریں مت جاڑو۔ اور مراد علی شاہ کو میں آخر میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ زرداری کی سہولت کاری، کرپشن کی سہولت کاری کا کردار تو ادا کرتے رہے ہیں ابھی بھی، لیکن یہ ایکٹنگ چھوڑ دے، عملی اقدامات کرے۔ چند دن کے لیے آپ یہاں پہ آ کے بھاشن تو دے سکتے ہیں لیکن وہ راشن آج بھی نہیں پہنچا، اس کا آپ جواب دے دیں، آپ عملی اقدامات کرے۔ اگر یہاں پہ نیشنل کاز بن کے ہم ایک نیشنل ایشو سمجھ کے اس کو اتفاق سب صوبے میں پیدا کر کے NCOC اپنی کوشش کر رہی ہے، پورے آپ کے جو نظام فرسودہ بن گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام اقدامات ہو رہے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرے۔ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کم از کم عوام کو کنفیوز نہ کرے۔ اور عمران خان کو فکر ہے پاکستانی قوم کی، انشاءاللہ ہم نے قوم بن کر اس عالمی وبا کا مقابلہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ قوم بن کر۔ جس طرح کی میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اویئرنیس کمپین اس وقت چلا رہی ہے، NCOC کا، اپنے ڈاکٹرز کا، اپنے پیرامیڈک سٹاف کا، اپنی نرسز کا، جو فرنٹ لائن پہ اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عوام کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سنجیدہ لینا ہوگا، ہم نے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔
جو ہیلتھ اتھارٹیز کے اوپر جو NCOC کی طرف سے ہمیں جو احتیاطی تدابیر کا کہا جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوگا. انشاءاللہ ایک قوم بن کر ہم اس عالمی وبا کا مقابلہ کریں گے. اور 2 مہینے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ 100 سے 30,000 تک ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی جا سکتی ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. آپ جو پاکستان کے اندر سینیٹائزر, PPE کٹس, ماسک وغیرہ پہلے آپ امپورٹ کرتے تھے, 2 مہینے کے اندر آپ نے جب کوشش کی تو آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستانی قوم کسی چیز کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے. انشاءاللہ ایک قوم بن کر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں موجود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کو پہلے بتائیں کہ سینیٹر شبلی فراز نے کیا کہا, جنہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کرونا کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل رہا ہے, لیکن پاکستان کے اندر کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کو بہت بہترین طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے سوچا گیا دہاڑی دار طبقے کے بارے میں اور اس کے بعد احساس پروگرام ترتیب دیا گیا. اور ناظرین اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ دیکھ پائیں گے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ, اور اس میں آج کے مہمان ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.